السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم دوستو بزرگوں، آج مینٹل ہیلتھ کے خاطر ہم لوگ کچھ گھومنے پھرنے آئے تھے۔ انہی خوشگوار نظاروں میں رہتے ہوئے کچھ دین کی باتیں بھی سن لیں۔ سورہ واقعہ کے فضائل میں ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص روزانہ رات میں سورہ واقعہ پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے کبھی فاقہ نہیں دیں گے، اسے کبھی غریبی نہیں آئے گی۔ تو محترم دوستو بزرگوں، سورہ واقعہ جو ہے 27ویں پارے میں ہے۔ قرآن شریف کے 30 پارے ہیں، ان میں سے 20 پر 7واں پارہ جو ہے اس پارے میں سورہ واقعہ ہے۔ سورہ واقعہ کے بڑے فضائل ہیں، یہاں تک کہ ایک مرتبہ ایک صحابی کا واقعہ، وہ صحابی جو ہیں ان کا وفات کا وقت قریب آ گیا، تو اس موقع پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا دور خلافت تھا، وہ خلیفہ تھے اس زمانے میں۔ تو وہ فوراً وہ صحابی کے گھر گئے اور فرمایا آپ کی صرف بیٹیاں ہیں، آپ کا تو وقت قریب ہے، آپ کے جانے کے بعد اب ان کے پیچھے کوئی نہیں، ان کا ذمہ دار، ان کا گزرن کیسے ہوگا؟ میں بیت المال سے آپ کی بیٹیوں کے لیے وظیفہ مقرر کر دوں گا۔ تو اس بات پر جو صحابی تھے جن کا وفات کا وقت قریب تھا، وہ صحابی فرمانے لگے اے امیر المومنین، میری بیٹیوں کو بیت المال کے وظیفے کی ضرورت نہیں ہے۔ فوراً حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے سوال پوچھا، آپ کے پیچھے بیٹیاں ہیں اور ان کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی چھوڑا نہیں ہے آپ نے، اب پھر ان کا گزران کیسے ہوگا؟ تو انہوں نے فرمایا کہ اے امیر المومنین، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جو شخص روزانہ رات میں سورہ واقعہ پڑھے گا اسے کبھی فاقہ نہیں آئے گا۔ تو میں نے جب سے یہ حدیث سنی ہے، میں خود بھی سورہ واقعہ پڑھتا ہوں اور میں نے میری بیٹیوں کو سورہ واقعہ یاد کرایا ہے، اور وہ میری بیٹیاں بھی سورہ واقعہ روزانہ پڑھتی ہیں، تو مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو کبھی فاقہ نہیں دیں گے۔ تو محترم دوستو بزرگوں، آپ نے سنا، اس واقعے سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ صحابہ کا ایمان ایسا مضبوط ایمان ان کا جس کا ہم اندازہ بھی نہیں لگا سکتے، یعنی جس بات کو نبی سے انہوں نے سنا فوراً عمل کیا۔ ایک تو یہ واقعے میں دو باتیں ملتی ہیں ہمیں، ایک تو ان کا ایمان، ان کا یقین جو ہے اللہ کی ذات پر پہاڑوں کے مانند تھا۔ اللہ اور اللہ کے نبی جو فرما رہے ہیں اس میں ان کو ذرہ برابر بھی شک نہیں تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں کہ کبھی فاقہ نہیں آئے گا، یہ عمل کرو کبھی فاقہ نہیں آئے گا، تو کسی حال میں بھی فاقہ نہیں آئے گا، یہ یقین تھا ان کا۔ تو اس بنا پر انہوں نے جو ہے اس بات پر عمل کر کے دکھائے۔ آج اللہ معاف فرمائے، ہم مسلمان ہیں اور ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر، ان کے باتوں پر ہمیں یقین نہیں ہے۔ اللہ معاف فرمائے، آج ہی سے عمل شروع کریں، انشاءاللہ آپ دیکھیں گے اس کے فائدے کہ انشاءاللہ کیا کیا فائدہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کبھی آپ کو فاقہ نہیں دیں گے۔ اللہ کے فضل و کرم سے ہمارے مدرسے کے دور سے، جب سے ہم مدرسے میں پڑھے ہیں تب سے ہمارے اساتذہ نے ہمیں جو ہے سورہ واقعہ یاد کرا دیا، تو جب سے الحمدللہ اس میں اللہ کا فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عمل کی توفیق دی، کبھی بھی ناغہ نہیں ہوتا، کبھی کبھار اچانک ناغہ ہو جاتا ہے۔ میں نے آنکھوں سے دیکھے ہیں اس کے فائدے۔ کمائی کم ہونے کے باوجود، آپ تو جانتے ہیں حفاظ علماء کتنا سب کما لیں گے، لیکن کمائی کم ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ نے سکون میں رکھا ہے۔ الحمدللہ الحمدللہ علی کل حال۔ اصل مسئلہ قرضوں کا ہے۔ آج کتنے بڑے بڑے مالدار ہیں قرضوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، جھوٹی شانیں دکھاتے پھرتے ہیں کہ میرا وہ بنگلہ ہے، میرا یہ بنگلہ ہے، میری اتنی آستی ہے، اتنی آستی ہے، اتنی کھیت کھلیانی، یہ ہے فلاں ہے فلاں ہے، لیکن ان کے قرض دیکھیں تو ان کو رات کو چین سے نیند نہیں آتی ان کو۔ میں اللہ کا کروڑہ درجے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنی بڑی جائیداد تو نہیں دی، لیکن اللہ تعالیٰ نے سکون دیا ہے۔ الحمدللہ جیسے ہی بستر پہ جاتے ہیں فوراً الحمدللہ نیند آ جاتی ہے، سے نوازا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ گزران کے واسطے جتنا ضروری تھا اتنا دیا ہے، اللہ کا احسان ہے۔ اب اسی میں ہم خوش ہیں، اللہ کا فضل و کرم ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے ایسا سکون دیا ہے کہ جب بھی بستر پہ جاتے ہیں جیسے ہی گئے تھوڑی دیر میں ہی نیند آ جاتی ہے۔ الحمدللہ نیند بھی بہت بڑی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے۔ تو میرے محترم دوستو بزرگوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حکم پر عمل کرنے کی کوشش کریں، انشاءاللہ آپ کو فائدہ ضرور نظر آئے گا، انشاءاللہ مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے۔ چلیے آج کے لیے بس اتنا ہی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔